अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा आपसे वादा था कि मैंने एक सीरीज़ करनी है कोई 8 से 10 वीडियोस की, जिसके अंदर मैंने आपको इंग्लिश ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान और इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी ग्रामर, उसके सारे रूल्स, उसके रेगुलेशंस, उसकी ग्रामर एंड कंपोजिशन की दोनों साइडें मैंने आपसे डिस्कस करनी है। और आपको अपने 25 से ज़्यादा साला जो तजुर्बा है मेरा इसे पढ़ाने का, इसे पढ़ने का, इसमें लिखने का, इसमें बोलने का, उस तजुर्बे की बुनियाद पर और जो मल्टीपल मैंने एग्ज़ाम दिए PCS से लेकर CSS तक, और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पे पब्लिक स्पीकिंग भी की, और अब UK में बतौर PhD स्टूडेंट मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ। तो इस सारे तजुर्बे की बुनियाद पर जो मैंने सीखा है इंग्लिश ज़बान के बारे में, जो जाना है, वो ये है कि ये जितनी मुश्किल हमें बताई जाती है, जितना ये एक डरावना ख्वाब हमारे पाकिस्तानियों के लिए बना हुआ है, ख़ुसूसन बच्चों के लिए, ये उतनी मुश्किल ज़बान नहीं है। बल्कि अगर इसको एक साइंटिफिक अंदाज से इसके रूल्स के मुताबिक इसको देखा जाए, इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए और इसे समझाया जाए, तो ये बहुत आसान सारा अमल हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा, और मेरा ये दावा है कि मैंने ये पहले भी पढ़ाई है ज़बान इनफरादी सतह पे, CSS और PMS के बच्चों को भी, और मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल बच्चे मेरे पास रहनुमाई के लिए आते, मैं 1 घंटे में पूरी इंग्लिश ग्रामर जो है, उसके रूल्स और उसके जो रेगुलेशंस हैं, वो मैं एक्सप्लेन करता होता हूँ। और उस 1 घंटे बाद मेरी ये कोशिश होती है, और मैनी टाइम्स उन बच्चों ने ये साबित किया कि वो फिर ख़ुद आगे पढ़ा सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी आसानी के साथ डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा जो पहला हिस्सा है, ये पहली वीडियो है आउट ऑफ अबाउट 10 वीडियोज़ दैट आई विल बी मेकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर एंड इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। किस तरह इसको हम आगे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये इस सिलसिले का आज का ये पहला हमारा सेशन है, और ये 12-15 मिनट का पहला सेशन होगा। इसी तरह हर सेशन 12-15 मिनट के दौरानिए का होगा, और कुल मिला के ये कोई 2 घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे कि पूरी इंग्लिश, उसकी A to Z जो अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं आप तक पहुंचाऊं, और उसको एक आसान और रूल्स बेस्ड और फार्मूला बेस्ड उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम समझने की कोशिश करें। तो आपको मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ, और आपने अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पे अभी सब्सक्राइब का बटन अपीयर होगा, आप उसे प्रेस कर दें, और उसके साथ बेल आइकन को भी अगर दबा देंगे तो फिर आप तक ये सारी वीडियोस बिला रोक टोक पहुँचती रहेंगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज या अंग्रेज़ी ज़बान को समझना इतना मुश्किल क्यों रहा है ओवर द ईयर्स, और इसकी एक तारीख़ है, और इसने हमारा बहुत टैलेंट ज़ाय किया। बहुत होनहार काबिल बच्चे हमारे अपने क्लास फेलोज़, जूनियर्स, और फिर ओवर द ईयर्स जो बच्चे मेरे पास आते हैं अपने कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए, तो उनका सबसे बड़ा अलमिया जो है, वो अपना जो सबसे बड़ा मसला मुझे बताते हैं, वो अंग्रेज़ी ज़बान और इसकी लैंग्वेज, ग्रामर, इसकी कमज़ोरी वो मेरे साथ शेयर करते हैं। फिर अंग्रेज़ी बोलचाल में उनको प्रॉब्लम आता है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते इंग्लिश में। अगर वो लिखना चाहें या बोलना चाहें तो उनके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रह जाता है। पहली बात समझने की ये है कि इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है हमारी, ये फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है हमारी। हमारा हर बच्चा जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलता है। वो सुबह सुबह कुरान पाक की तालीम से शुरू करता है। देहात में अक्सर मसाजिद में वो सुबह सुबह कारी साहब के पास जाके तो उसने नाज़रा कुरान पढ़ना होता है, फिर वो वापस आता है, तैयार होकर स्कूल जाता है। घर में तो उसकी जो माँ बोली है वो पंजाबी है, फिर वो स्कूल पहुंचता है तो वहाँ उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, उसमें ज़्यादातर उर्दू मीडियम इदारे हैं, वो उनको उर्दू में पढ़ाते हैं। और फिर छठी जमात में जाके जब वो ग्रेड 6 में पहुँचता है तो उसको पहली मरतबा अंग्रेज़ी ज़बान से उसका तालीमी सतह पे वास्ता पड़ता है। तो यूँ फिर वो 4 ज़बानें तकरीबन एक वक्त में उसे सीखना पड़ती हैं। तो एज ए सेकेंड लैंग्वेज बच्चे का एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होता इंग्लिश का, और अर्ली ईयर्स में वो पंजाबी को बतौर माँ बोली
پھر عربک کو، عربی زبان کو قرآن کی زبان کے طور پہ اسے سیکھنا ہے، اور اردو زبان کے ذریعے اس نے اپنی تعلیم کا سفر کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس سارے دورانیہ میں انگلش کا اس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ قریب کا تعلق نہیں بنتا، اور جب لیٹر سٹیج پہ اسے انگریزی سیکھنی پڑتی ہے تو اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو اس کی پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پڑھانے والے ہمارے اساتذہ ہیں، ان کی اپنی انگلش کی فوٹنگ جو ہے وہ اسی طرح پڑھانا چاہتے ہیں جس طرح انہیں پڑھایا گیا ہے۔ اس میں بہت ساری گیپس ہیں، لرننگ گیپس ہیں، اور اس کے اندر جس طرح ان کو پڑھایا گیا اس کے اندر کوئی رولز، اس کے کوئی سیٹ جو ہے پروسیجرز، پروسیسز اور رول گورنڈ ٹیچنگ نہیں ہے۔ ہر استاد اپنی مرضی سے، اگر ٹینسز کی بات کی جائے، پارٹس آف اسپیچ کی بات کی جائے، ایکٹیو پیسو وائس کی بات کی جائے، ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ نریشن کی بات کی جائے، یوز آف آرٹیکل کی بات کی جائے، دی کو کہاں پہ بولنا ہے اور دا کہاں پہ بولنا ہے، اسپیلنگ وہی ہے، ٹی ایچ ای کے ساتھ دی لکھا جاتا ہے اور دا بھی اسے بولا جاتا ہے۔ یہ کہاں کہاں بولنا ہے، کہاں دی بولنا ہے اور کہاں دا بولنا ہے، یہ ساری چیزوں کے رولز ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے اساتذہ کی اکثریت ان رولز کی بجائے اپنی مرضی سے چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ایک فیئر فیکٹر اور ایک فوبیا ہم نے سوار کیا ہوا ہے کہ انگریزی ہمیں نہیں آ سکتی۔ میرے پاس بہت سارے جب طلبہ آتے ہیں سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی گائیڈنس کے لیے، تو وہ کہتے ہیں سر کوئی اتنا ایک بتا دے کہ ہم یہ پاس کر لیں۔ تو میں کہتا ہوں جی پاس کیوں کریں، اس کو ہم اتنی اہمیت دیں، یہ بھی 100 نمبر کا سبجیکٹ ہے، اس کو بھی اتنی ہم بھرپور انداز میں اس کی تیاری کریں گے کہ یہ آپ کو 100 میں سے اگر ایسے ہے تو وہاں سے 70-75 نمبر آنا چاہیے، اور اگر انگلش لینگویج اینڈ گرامر کا پیپر ہے تو اس میں بھی 70-75-80 نمبر اسی طرح آنے چاہیے جس طرح کسی بھی مضمون میں آپ نے لینے ہیں۔ تو اس کا ایک فیئر فیکٹر وہ بہت ہمیں ان نرو کرتا ہے اس کو سیکھتے ہوئے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ اس کو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ انگلش کو سیکھنا ہمارے لیے کتنا اہم ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے۔ انگلش کے بغیر کیا ہمارا زندگی کا سفر، کریئر گروتھ، ہم سول سروس میں جائیں، ہم کارپوریٹ ورلڈ میں جائیں، ہم کسی ملٹی نیشنل میں جائیں، ہم انٹرنیشنل سول سروس میں جائیں، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یو این کی کسی آرگن میں جاب کرنا چاہیں، کیا ہم انگریزی کے بغیر اپنی زندگی کا سفر آگے بڑھا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ انگلش جو ہے، بھلے ہمیں فخر ہے اپنی ماں بولی پہ، پنجابی اگر بولتے ہیں، سندھ میں سندھی بولی جاتی ہے، بلوچستان میں بلوچی اور کے پی میں پشتو بولی جاتی ہے، وہ ہماری ماں بولیاں ہیں، ان پہ ضرور فخر کریں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے انگلش لینگویج کو سیکھنا ہے۔ پہلی بات کہ یہ ہمارے آفیسز میں اب بھی آفیشیل لینگویج کے طور پہ انگریزی میں ہی ساری خط و کتابت، کرسپونڈنس، آپ کی جاب اپلیکیشنز انگلش میں، آپ کے سارے ایگزامز، 1 پیپر ہو، جوڈیشری کا ہو، پی ایم ایس ہو، سی ایس ایس ہو، وہ سارے انگلش لینگویج میں ہی لیے جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے اگر بیرون ملک تعلیم حاصل کرنی ہے، کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں جا کے ایڈمیشن لینا ہے، تو پھر وہاں پہ بھی جو میننگ آف انسٹرکشن ہے وہ انگریزی زبان ہے۔ پھر آپ نے اگر انٹرنیشنل سول سروس میں آنا ہے، انٹرنیشنل جاب مارکیٹ میں آنا ہے، انٹرنیشنل سول سروس میں ورلڈ بینک ہے، یو این ہے، یو این کے سارے ادارے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، کامن ویلتھ سیکریٹریٹ ہے، جنیوا میں ڈبلیو ٹی او کا ہیڈ کوارٹرز ہے، اسی طرح یورپین پارلیمنٹ ہے، یورپین کمیشن ہے، یہ سارے انٹرنیشنل امپلائرز ہیں، اور یہ جاب مارکیٹ بھی آپ کے لیے اوپن ہے۔ اگر آپ کی انگریزی زبان پہ کمپٹنس ہے، آپ نے اس کو ماسٹر کیا ہوا ہے، آپ کو کمیونیکیشن سکلز میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ انگریزی لکھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، ایز اے کمیونیکیشن اسپیشلسٹ آپ ہائر کر لیے جاتے ہیں، اور بہت سارے انٹرنیشنل جاب اپرچونیٹیز آپ کے لیے انفولڈ ہوتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل ایجوکیشن ہو، انٹرنیشنل جاب مارکیٹ ہو، ملٹی نیشنلز میں جاب اپرچونیٹیز ہوں، فیلوشپس ہوں، اسکالرشپس ہوں، پوری دنیا میں اگر آپ نے کہیں پہ بھی جانا ہے تو آپ کو انگریزی زبان میں ہی آپ نے اپنی ریسرچ پرپوزل لکھنی ہے، اپنی اپلیکیشن فل کرنی ہے۔ ایون اگر آپ نے آن لائن عمرہ کی اپلیکیشن بھی فائل کرنی ہے، ویزا اپلیکیشن فائل کرنی ہے،
تو وہ بھی انگلش لینگویج میں آپ کو فل کرنا ہے. اس لیے انگریزی زبان کی جو پریکٹیکلٹی ہے, جو اس کی یوٹیلیٹی ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اس سے قطعاً جو ہے اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر سکتے کہ انگلش از سو ویری امپورٹنٹ فار ایچ اینڈ ایوری ون آف اس ٹو انڈرسٹینڈ, learn and develop a fair command over both written and spoken English. اس لیے یہ ابتدائی کی آج کی جو ویڈیو ہے یہ اس کا احاطہ کرنا تھا کہ ہمارے پرابلمس کیا ہیں, ہم اس کو کیوں نہیں سیکھ پاتے, اور اس کی انٹرنیشنل اور نیشنل لینڈسکیپ دونوں میں اس کی کرٹیکل اسپیشلٹی کیا ہے, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے, یہ کتنی اہم ہے ہمارے لیے اس کو سیکھنا. اور پھر آخر میں یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جو انگلش لینگویج ہے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زبان ہے. آپ کوئی بھی گیجٹری, آج کل آپ کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے, وہ ساری اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ساری انگلش لینگویج میں ہیں. کوئی بھی مشینری گیجٹری آپ خریدتے ہیں اس کے ساتھ جو مینول آتا ہے, آپ کار خریدیں, آپ اینڈرائڈ فون لیں, آئی پیڈ لیں, آپ کوئی ٹی وی لیں, گھر میں فریج لیں, اینی تھنگ دیٹ یو بائی از ہیونگ اے مینول, اور وہ مینول انگلش زبان میں ہوتا ہے. میڈیکل, طب, ڈائگنوسس, بیماریاں, ان کا علاج معالجہ, ایون آپ کی پیسٹیسائڈ, ذمہ دارہ. اب دنیا کا کوئی شعبہ جو ہے وہ انگلش لینگویج کے بغیر آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. اپنی زندگی کی انفرادی پروگریس ہو یا اجتماعی ہماری ڈیولپمنٹ ایز سوسائٹی ہو, ایز معاشرہ, ایز کنٹری, ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں تو ہمیں انگلش زبان کو سیکھنا ہے. اور یہی وہ سفر ہے جس کا ہم آج سے آغاز کر رہے ہیں. آپ میرے ساتھ رہیے گا, اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں, اور دیکھتے ہیں کہ یہ انگلش زبان جو ہے, جو ایک ڈراؤنا خواب بنا ہوا ہے, یہ کتنی آسان تھی سمجھنا. اور میری ان 8-10 ویڈیوز میں آپ یہ طے کریں گے اور یہ جان پائیں گے کہ یہ تو ایک بالکل مس نومر تھا, اور یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی جو آپ کو انگلش زبان کی پراپر انڈرسٹینڈنگ سے روک رہی تھی. اور انشاءاللہ یہ آگے جب آپ جیسے میرے ساتھ بڑھیں گے اس انڈرسٹینڈنگ کے سفر میں, یہ ٹوٹل کوئی 2 گھنٹے کی ویڈیوز ہوگی, 8-10 سیشن جو ہم بنائیں گے. It will be maximum 2 hours and you will be teaching English after when you have been with me over these videos. تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس سفر میں, اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے لیے دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھ پہ, آپ پہ, ہم سب پہ اپنا فضل و کرم رکھے. آپ اپنا اہل خانہ کا اور گرد و نواح کا خیال رکھیں. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.